كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز ساتھیو، آپ سبھی کا استقبال ہے، ویلکم ہے آج کی 26ویں کہانی پہ 26 ڈے کی نسبت سے 26 سٹوری جو آج ہم سننے والے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بہت ہی اہم سٹوری ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لائیو سٹوری. یعنی جیسے قرآن میں کچھ سٹوریاں ہیں جو ہم نے اکثر سٹوریاں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ پرانے زمانوں کی ہوتی ہیں نا، جیسے حضرت موسیٰ کی سٹوریز ہو گئیں یا حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری ہو گئی، کوئی بھی سٹوری ہو گئی. لیکن کچھ سٹوریز ہیں جن کی لائیو کمنٹری چلتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہو رہے ہیں قرآن اس پر بھی نازل ہو رہا ہے، اور قرآن میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کمنٹری کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغامات دے رہے ہیں. تو یہ سین بھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرانی سٹوریز بھی آ رہی ہیں. تو آج کی جو سٹوری ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا موسٹ ریمارکیبل سٹوریز ہے، جو کہ اس وقت بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو اسلام کی دعوت تھی اس میں ایک پاتھ بریکنگ ثابت ہوئی. اور اس کے بعد سے آج تک، یعنی آج بھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اصول و ضوابط ہیں ان میں یہ ایک ریمارکیبلی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. اور اس کا ذکر سمجھ لیجیے آپ کی انسانوں کے سارے گروہ میں ملے گا. یعنی مسلمان تو اس سٹوری کو یاد رکھتے ہی ہیں، اس کے لیسنز اور اس کے سگنیفیکنٹ جو تاریخ انسانی پر ہوا ہے، عربوں کی تاریخ پر ہوا ہے، اسلام کی تاریخ پر ہوا ہے، وہ تو ہے ہی واضح. لیکن اس کے علاوہ اس کی کیا نام ہے حیثیت اس طرح سے بھی ہے کہ اس کو غیروں نے بھی تسلیم کیا. جن لوگوں نے بحیثیت صرف ہسٹورینز یا بحیثیت صرف ایک دیکھنے والے کی نظر سے، ایک مورخ کی نظر سے بھی دیکھا ہو، جنہوں نے اسلام نہیں بھی لایا ہو، جن کا اسلام سے لینا دینا نہ رہا ہو، لیکن انہوں نے بھی اس واقعے کو بہت اہمیت دی ہے. تو آپ مورخین کی سیرت نگاروں کی جو مسلمان سیرت نگاروں کی کتابیں پڑھیں گے اس میں تو ملے گی اس سٹوری کی کافی سگنیفیکنس. اور جو غیر مسلم جیسے کہ دیپک چوپڑا میں نے ایک نام لیا، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے آپ کو ملیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کچھ کتابیں لکھی ہیں. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر یا آپ کی زندگی کے اوپر کمنٹری صرف مسلمانوں نے ہی محفوظ کی ہے. مائیکل ہارٹ نے بھی کی ہے، دیپک چوپڑا نے بھی کی ہے، اور ایسے بہت سارے آپ کو رائٹرز ملیں گے، ہندی میں بھی ملیں گے، اردو میں بھی ملیں گے، انگلش میں بھی ملیں گے، جو کہ غیر مسلمین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اپنے قلموں کو اٹھایا ہے. تو ان لوگوں نے بھی اکثر اس واقعے کو تو بہت اہتمام سے لیا ہے کہ یہ اتنا اہم واقعہ ہے. تو خیر پارہ ہے 26 اور سورت ہے سورۃ الفتح، اور سورۃ الفتح کا ایک اپنا مقام ہے اور اس کا نام ہی ہے فتح، کہتے ہیں کامیابی کو، وکٹری کو. تو یہ سورت ہی اپنے آپ میں وکٹری کی صورت ہے. اور جو ہم سٹوری کا، خیر سٹوری تو پورے سورت کے پس منظر میں ہی چل رہی ہے، یہ پوری سورت ہی نازل ہوئی ہے جو سٹوری آج ہم لے رہے ہیں اسی کے کیا نام ہے اطراف میں. لیکن ہم اس کے جو مین ترجمے کی بات لی ہے ہم نے، یا آخری رکوع جو ہے جہاں پر لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہاں سے کہانی کا شروعات ہوتی ہے، یہاں سے کیا نام ہے اس سٹوری کی بگننگ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار سب لوگ بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں اور آپ میں، ہم سب کو اپنے مکہ سے تو بہت محبت ہے نا. کعبۃ اللہ کا جو سب سے رب کریم کا پہلا گھر جو اس دنیا میں ہے، اس سے ایک مسلمان کو فطری طور پہ محبت ہو جاتی. ایک اس کے اندر انیٹ نیچر ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہنا مجھے کہتے ہوئے عار نہیں ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی میرا انالیسس صحیح ہے کہ انسانوں میں جو مسلمان نہیں بھی ہوں، مسلمان گھرانوں میں نہیں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی فطرت سلیمہ سلامت رہتی ہے تو ان کو بھی جب وہ کعبۃ اللہ کا منظر دیکھتے ہیں، یا جب وہ حرمین کی تصاویر دیکھتے ہیں، یا اس کے کلپس دیکھتے ہیں، تو ان کو اس میں ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیز رکھی ہے وہاں پہ کہ انسانوں کو بحیثیت نارمل ہیومنز اس کی طرف اٹریکشن ہے، اور ایک مسلمان کے لیے تو اٹریکشن ہی اٹریکشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے لیے تو اور زیادہ اٹریکشن. وہ آپ کا وطن تھا بھائی، بہرحال آپ لوگ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور یہ جو سال ہے یہ قریب 6 ہجری کا کیا نام ہے پیریڈ بنتا ہے. 6 ہجری اور 5 ہجری کے بعد، یعنی مختلف جنگیں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہوئیں، یہودیوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اور یعنی خندق کا مارکا بھی ہو گیا، اس کے بعد کا پیریڈ ہے 6 ہجری کا. تو محبت جیسے ہر انسان کو فطری طور پہ بھی ہے، مسلمان کو تو ایکسٹرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو اور انصار جو وہاں ساتھ میں رہ رہے ہیں ان کو تو اور زیادہ رہے گی. بھائی مکہ ہی اسلام کا مرکز ہے، قبلہ وہیں ہے، نماز کا رخ وہیں ہو کے ہو رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہیں ہوئی ہے, صحابہ کرام میں سے اکثر لوگوں کے گھر وہیں پہ ہیں, اکثر لوگوں کے مقامات یادگار سب کی وہیں پہ ہیں. تو مکہ سے ایک خاص لگاؤ تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت لگاؤ تھا, اور لیکن ابھی وہاں پر مشرکین کا قبضہ تھا اور وہاں جانے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا, آپ مدینہ میں مقیم تھے, ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ پورے اللہ کے رسول اور اپنے صحابہ کی ایک جماعت مکہ میں داخل ہو رہی ہے, اور سب لوگ احرام پہنے ہوئے, سفید احرام سب لوگ پہنے ہوئے ہیں, اور سب لوگ جا رہے ہیں, مکہ میں جا رہے ہیں, کعبے کا طواف کر رہے ہیں, صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں, پورا عمرہ کر رہے ہیں, اور پھر کچھ لوگ اپنے بال منڈوا رہے ہیں مردوں میں سے, جیسے مردوں کو بال منڈوانے ہوتے ہیں نا, اور کچھ لوگ چھوٹے کرا رہے ہیں, یعنی وہ قصر کرا رہے ہیں, وہ بھی مردوں میں بھی ہے, قصر تو خیر اس کی چھوٹی سی بالش کی شکل جو ہے وہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے. تو یعنی یہ سارے پروسیس ہو رہے ہیں. خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اور آپ اگلے دن فجر میں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا کہ لوگوں سے پوچھتے تھے بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتاؤ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے. تو اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ نے نماز پڑھی, نماز کے بعد آپ نے کہا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتایا. اور یہ بات ذہن میں رہی کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی سٹوری میں بھی بات کا اشارہ کیا تھا کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وحی الہی ہوتا ہے. نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں تو ان کے خواب یہ نہیں ہوتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے آ جائیں گے, دوسرے مومنین کے لیے بھی خواب کئی دفعہ اللہ کی طرف سے اشارے ہو سکتے ہیں, لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک کمانڈز ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو یہی تو دیکھا تھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں, تو انہوں نے فوراً اس پہ عمل کرنے پہ چلے آئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ وحی کی بہت ساری شکلیں ہیں, کبھی فرشتہ آئے گا, کبھی آیتیں نازل ہوں گی, کبھی قرآن نازل ہوگا, کبھی اس کے بنا بھی کوئی فرشتہ آگے کچھ ہدایت دے گا, کبھی خواب میں کوئی ہدایت آ جائے گی. تو یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ خواب انشاءاللہ اب سچا ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ بھائی ہم لوگ اب چلیں گے انشاءاللہ, اور ذی قعدہ کا مہینہ ہے جو کہ کیا نام ہے حرام مہینوں میں شمار ہوتا ہے. یعنی قریش مکہ میں یہ بات ایک وہ تھی, ٹریٹی تھی, مطلب ان کا ایک انسیڈ رول تھا جو آج بھی ہے کہ سال کے 4 مہینے انہوں نے حرام کر رکھے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کچھ بھی نہیں, آپ دشمن ہو, آپ دوست ہو, کچھ بھی ہو, آپ بے خوف و خطر مکے میں آئیے, اپنا عمرہ کیجئے, حج کیجئے. تو وہ یہی مہینے ہوتے ہیں, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور اس کے علاوہ بیچ میں رجب کا مہینہ آتا ہے. یہ 4 مہینے حرام مہینے کہے جاتے ہیں کہ ان میں جنگ نہیں ہوگی, ان میں خون ریزی نہیں ہوگی, ان میں سبھی لوگ ویلکم ہیں. قریش مکہ کا جو مزاج تھا کہ بحیثیت کسٹوڈینس آف دس ماسک ایوری بڈی از ویلکم ان دس ٹائمز, ایون اف یو آر ایٹ وار وتھ اس یو کین کم ایٹ دس ٹائمز, یو کین پرفارم یور عمرہ, آپ یہاں پہ اپنے کیا نام ریچولس پرفارم کیجیے اور واپس خیر و خیریت سے چلے جائیے, ان مہینوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو ذی قعدہ کا مہینہ آ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کر لی, اور مسلمانوں میں بھی اعلان کرا دیا کہ جو لوگ چلنا چاہیں سب لوگ تیار ہو جائیں. ابھی انفورس اعلان نہیں کیا یہ کہ بھائی جو لوگ ساتھ میں جن کو شوق ہے عمرے کا, اب بھائی کس صحابی کو نہیں شوق ہوگا مکہ جانے کا, وہ بھی اللہ کے رسول کی معیت میں, اور اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کرنا کون نہیں چاہے گا بھائی. تو ایک بڑی کثیر تعداد, بعض روایت میں آتا ہے کہ 1400 پیپل تھے, بعض روایت میں آتا ہے 1500, یعنی 1400-1500 کے قریب کے صحابہ کی تعداد جمع ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے کر کے چلنے کا ارادہ کر لیا. اب اس میں کیا آتا ہے کہ منافقین نے اس میں بھی ٹامکٹوئیاں ماری اور پیچھے ہٹ جانے اور بہانے بنانے شروع کیے. اس میں منافقین کا جو کردار رہتا تھا, کبھی بھی سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اس کے لیے آپ Day 11 کی سٹوری ضرور سنیں. That's one of my favorite stories. The story of the 3 repenters, 3 توبہ کرنے والوں کی کہانی Day 11 پہ جو ہے. I would suggest کہ یہ like if there's one story out of this I think 30 stories which is must listen, it will be that one. That's one of my personal favorites. تو وہاں پر یہ منافقین کا کردار اچھے سے ایکسپلین کیا ہے میں نے کہ کس طرح سے وہ جب کوئی کہیں جانے کی بات آتی تھی تو کس طرح بہانے مارتے تھے, اور کس طرح اپنے آپ کو بہانے کر کے بچانے کی کوشش کرتے تھے, اور مسلمانوں کو ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے, اور مسلمانوں کے خلاف بھی, ارے کہاں جا رہے ہو تم لوگ, مکہ جا رہے ہو, وہاں قریش مکہ بیٹھے ہیں پورے بھرے بیٹھے ہیں, غصے میں ویسے ہی ہم غصہ کاٹ کے رکھ دیں گے, پھینک کے رکھ دیں گے, تم لوگ کیا سمجھتے ہو قریش مکہ نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں. تو اس طرح مسلمانوں کو ڈراتے تھے. لیکن عام مسلمانوں نے کہا بھائی کچھ نہیں. کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے دیکھا کہ بھائی ہو سکتا ہو جنگ ہو بھی جائے, ہو سکتا ہو اللہ کے رسول تو احرام کے لیے آیا جا رہے ہیں, لیکن قریش مکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمرے کے بجائے جنگ کر لیں اور مسلمانوں کو کر دیں. تو انہوں نے اب جو پلان تھا کہ ہم آ کے سبمٹ کریں گے, ہم آ کے اسلام قبول کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں داخل ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت ہے, یا اسے سلطنت تو نہیں بولیں گے لیکن جو ایک مدینے میں نظام سسٹم چل رہا ہے اسلام کا, ہم اس کے تحت اپنے آپ کو لے کے آئیں گے. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے, پہلے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ لوگ اتنا بڑا جوخم اٹھا لیا ہے, یہ لوگ مکہ جانے کا پلان کر رہے ہیں, اعلان کر دیا ہے, تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. ان کے واپس آنے پہ ہم دیکھیں گے
کہ کیا نام ہے ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, یا یہ لوگ کامیاب آئیں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے, یا یہ لوگ ہو سکتا ہے ناکام ہو جائیں تو ہمارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا, ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بہرحال اس طرح کے کچھ لوگوں کے مزاج تھے. تو اس طرح سے ان لوگوں کا وہ تھا کہ بھائی یہ لوگ جائیں نہ جائیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کر لیا اور آپ نے پورے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا, اور ایک پورا سفید پوش قافلہ, یعنی سب لوگوں نے احرام پہن لیا. اور اس عمرے کی ایک یونیک بات بھی تھی کہ ویسے تو عمرے میں قربانی نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پورے قربانی کے جانور بھی لے لیے, کہ وہ ایک یونیک طرز کا عمرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اس میں قربانی کا جانور لے کے جا سکتے ہیں. بعض علماء نے اس سے استدلال بھی کیا ہے کہ اگر کوئی ابھی بھی کرنا چاہے تو قربانی کے جانور لے کے جا سکتا ہے, لیکن پریکٹیکل نہیں ہے, ابھی بہت زیادہ مشکل ہے. کوئی آس پاس رہنے والا ہے وہی جانور لے کے جا سکتا ہے, جو کہ حج قران کی صورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے قربانی کے جانور لے کے چلیں اور اس وقت تک احرام میں رہیں جب تک قربانی نہیں ہو جاتی. تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. تو اس وقت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی والا حج کیا تھا, حج قران, لیکن آج کے دور میں حج تمتع سب سے زیادہ وائرل ہے, یا یہ سمجھ لیجیے سب سے زیادہ عمل پیرا ہے, کیونکہ اس میں آسانی سب سے زیادہ ہے. تو بہرحال قربانی کے جانور لے لیے گئے, سب لوگ سفید زرہوں میں آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اسلحہ نہیں رکھے گا, کوئی ایکسٹرا پریپریشن نہیں ہوگی, صرف اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے سب لوگ ایک ایک تلوار رکھیں گے. یعنی جتنے لوگ ہیں سب لوگ اپنے اپنے طور پہ ایک ایک تلوار رکھیں گے, اور وہ بھی تلواریں بھی میانوں کے اندر ہونی چاہیے. جو تلوار کی جو کورنگ ہوتی ہے نا, میان جسے کہا جاتا ہے, کہ وہ اس کے اندر تلوار سب کی ہونی چاہیے, کوئی بھی تلوار باہر نہیں لے کے چلے گا. اور وہ میانے بھی تھیلوں کے اندر ہونی چاہیے اور بند ہونی چاہیے. یعنی آپ کا کلیئر رہنا چاہیے, دور سے ہی دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ لوگ کوئی فوج نہیں آ رہی ہے, کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہے, صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں. جس طرح سے سب لوگ آتے ہیں, جس طرح سے ساری قومیں آتی ہیں عمرے کے لیے, تو مسلمان اپنے طور پہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور اپنے طریقے سے احسن طریقے سے طواف کرنے آ رہے ہیں اور سارے اپنے ریچولس ادا کرنے آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے, اور پورے صحابہ کا قافلہ چلنے لگا. اور پھر کیا ہوا کہ یہ قافلہ مکہ کے ایک قریبی علاقے میں پہنچا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر آ کر ایک جگہ بیٹھے تھے کہ ایک سوار آیا سامنے سے, اور یہ تھا قبیلہ بنو خزاعہ کا. میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, نیمز تو بہت سارے ہیں اور میرے پاس نوٹڈ بھی ہیں سارے کہ کون کون آئے تھے, کیا کیا ہوا, لیکن ٹو ریسپیکٹنگ دا ٹائم کنسٹرینٹ ہم تھوڑا سا کوئکلی ہی چلیں گے. تو ایک بندہ آیا جس کا نام روایتوں میں آتا ہے کہ بدیل بن ورقہ, کہ یہ آئے اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول ادھر تو قریش مکہ کو خبر مل گئی ہے. یعنی قریش بھی تو جاسوس اپنے لگائے رہتے ہوں گے, خبروں کو لیتے رہتے ہوں گے نا. تو ان لوگوں کو کہا کہ بھائی میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ یہ لوگ پوری پریپریشن کر رہے ہیں, انہوں نے تو جنگ کی تیاری کر لی ہے, انہوں نے تو وہ باندھ لیا ہے کہ بھائی ویسے تو ہماری ٹریٹی کا ٹائم ہے, ویسے تو یہ ایک طریقے سے حرام مہینے ہیں اور ان میں جنگ کچھ نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے, ہم مسلمانوں کو تو نہیں آنے دیں گے. کوئی اور آگے چلا جائے گا چلے گا, لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جگہ بین ہے. They cannot enter, they cannot do the umrah, they cannot do the tawaf, they cannot do anything. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قریش کا ایک پلان یہ بھی تھا کہ انہوں نے کیا کیا, اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے خالد بن ولید اور کچھ قریش کے نوجوان جنگجو اکٹھے کیے 200 لوگ, اور انہوں کو کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرسپٹ کرو, کہیں اندھیرے میں حملہ کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اللہ کے رسول کو بھی اس کی خبر مل گئی, آپ کے جاسوسوں نے بتا دیا, جو آگے سے آنے والوں نے اسے بتا دیا. تو آپ نے کیا اپنے قافلے میں کہا کہ بھائی کون ہے جو ایسے راستے سے لے کے جائے کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو جو ٹریڈیشنل مدینہ سے مکہ کا راستہ ہے یا مدینہ سے مکہ کا جو روٹ ہے, وہ ایک پھر آپ کے ایک صحابی نے, ایک بندے نے جس کو بہت راستوں کا اچھا علم تھا, اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول آپ کو ایسے لے کے جاؤں گا کہ ان لوگوں کو پتہ ہی چلے گا اور ہم مدینہ مکہ پہنچ جائیں گے. تو اس نے راستہ بدل دیا اور ریگستان میں کہیں سے گھماتے گھماتے ایسے لے کے آیا کہ وہ جہاں پر حضرت خالد گئے تھے اور سوچے تھے کہ یہاں سے مٹ بھیڑ ہو جائے گی یا روک لیں گے یا کچھ دستہ ہو جائے گا, لیکن ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. ان کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ پہنچ گئے ایک مقام پر, مدینہ مکہ کے ایک ویسٹرن سائڈ میں سمجھ لیجیے کہ حدیبیہ کا ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک کنواں ہوتا تھا حدیبیہ نام سے, اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں سمجھ لیجیے تھا, اس کے بعد میں بس گیا. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور ان کو بائی پاس کر لیا. اور پھر وہاں پر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. اب اس کو لوگ اٹھانا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا, ٹھیک ہے, تو اب قصوہ کو اٹھانا چاہیں, آگے بڑھانا چاہیں تو آگے جائے نا. اللہ کے رسول کی بڑی پیاری اونٹنی, لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی. یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی اونٹوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے, کبھی کبھی اونٹ ضد پہ آ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, تو پھر وہ نہیں چلتے ہیں, ان کو آپ کتنا بھی سدھا لیں کتنا بھی کر لیں نہیں چلتے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, یہ اڑی اڑی بالکل بھی نہیں ہے, نہ اس کی عادت ہے اڑنا, اور میں اس کو اچھی طرح پہچانتا ہوں. اللہ کے رسول کی اونٹنی تھی بھائی, اور اللہ کے رسول نے اس کو اسی پہ ہجرت کی ہے, اس کو کئی سالوں تک اپنے ساتھ پال پوس کے رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اسی ذات نے روک رکھا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھی کو روکا تھا. یعنی جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا نا,
یہ وہی ذات ہے جس نے قصوں کو بھی روک رکھا ہے. امید ہے اب یہاں پہ کچھ اللہ تعالیٰ فیصلے نازل فرمانے والے ہیں. یعنی یہاں پر کچھ چیزیں ہوں گی. تو وہاں پر پھر ایک ایک کر کے چیزیں ہونا شروع ہوئی. مسلمانوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا, انتظار کرنے لگے. تو قریش کی طرف سے ایک میسنجر آئے, پھر ایک ایک کر کے 2-3 میسنجرز آئے. تو جس میں سب سے بڑا ایک نمایاں نام ہے کہ قریش نے کیا کیا کہ قریش مکہ کے جو چاروں طرف قبائل رہتے تھے, ایک تو ہے مکہ کے اندر رہنے والے, ایک ہے مکہ کے آؤٹرز میں کچھ قبیلے الگ الگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلے بنا کے رہ رہے ہیں. تو وہ بڑے بدو ٹائپ کے قبیلے ہوا کرتے تھے. تو ان میں کیا نام ہے, ان قبیلوں کا ملا جلا کے ان لوگوں نے اپنا ایک سردار بنا رکھا تھا جس کا نام تھا حلیس. اور یہ بڑا مطلب اجڑ ٹائپ کا آدمی تھا, جھگڑا وگڑا کرنے میں بہت آگے رہتا تھا, کیونکہ بھائی وہ ویسے ہی بدو لوگ ہیں اور ڈائریکٹ مدینہ کے نہیں. تو قریش نے اس کو بلایا, اس سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ ہم لوگ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. اس کو ورغلا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہو کہ واپس چلے جائیں, نہیں تو اچھا نہیں ہوگا. تو وہ آنے لگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے ہی دیکھ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حلیس آ رہا ہے, تو آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ دیکھو یہ حلیس ہے, اس کی قوم کو قربانی بہت پسند ہے. یعنی آپ کو پورا آئیڈیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اسٹریٹجی تھی, انالیسس تھا میرا کون لوگ ہیں کیا ہے. اس پر ہم کبھی بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر کی جو یہ کمبو, لیتھل کمبو میں ایک چیز بہت یونیک تھی کہ حضرت ابوبکر کو ایک ایک قبیلے کا پتہ ہوتا تھا, کہ ہر قبیلے کی نسب پتہ ہوتی تھی, ان کی کوالٹیز پتہ ہوتی تھی. اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دینے کہیں جاتے تھے تو جس قبیلے کے پاس جاتے تھے حضرت ابوبکر ان کے بارے میں پہلے سے بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کا نسب یہ ہے, یہ ان کی اولادیں ہیں, ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں, ان کے یہ اسپیشلٹیز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے ان کو دعوت دیتے تھے. بھائی ایک قبیلہ ہے جو بہت جنگجو ہے تو اس کو اس حساب سے دعوت دی جائے گی, ایک قبیلہ ہے جو بہت سخی ہے ان کو ان کے حساب سے دعوت دی جائے گی, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اندازہ ہو گیا, تو یہ چیز کا اندازہ تھا آپ کو. تو آپ نے کہا صحابہ سے کہ اپنے جو ہم لوگ جانور لائیں وہ آگے کر دو, اس کو دکھاؤ. جانور فوراً ہمارے سارے جانور ہیں. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کے اوپر نشان بنا دیا جاتا تھا, کہ ان کے گلوں میں ایک قلادے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ جانور اب محترم ہیں, اور ان کے کوہانوں پر یعنی اونٹوں کے کوہانوں پر نشان بنا دیا جاتا ہے ایک چیر لگا کے کہ بھائی یہ اب قربانی کے جانور ہیں, اسے کوئی نہ چھیڑے. اور عربوں میں دستور تھا کہ جو ویسے جانوروں کو لوٹ پاٹ کر لیں گے لیکن قربانی کے جانوروں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے قربانی کا جانور چھیڑ دیا تو اللہ کے رسول پر عذاب نہ آ جائے. حالانکہ وہ مشرک تھے اور حالانکہ وہ دین پر نہیں چلنے والے لوگ ہوں میں سے کتنے سارے ان میں سے تھے, لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ تصور تھا کہ اگر قربانی کے جانور سے چھیڑ چھاڑ کر دی تو ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت آ جائے گی. تو جب حلیس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اس نے بات ہی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اس نے دیکھا کہ ارے اتنے سارے جانور ہیں, وہ سب بلبلا رہے ہیں اور ان کے اوپر چیریں لگی ہوئی ہیں, انہوں نے قربانی کی جگہ اس کا دل بھرا ہے. وہ واپس آ گیا. اس نے قریش سے کہا کہ بھائی کیا ہے, سارے لوگ تو عمرہ کرتے ہیں, مہینہ بھی عمرہ کرنے کا ہے اور ابھی محترم مہینے جنگ بھی نہیں کرنی ہے, تو محمد بن عبداللہ اگر آگے کر لے گا تو کیا حرج ہے, کرنے دو. تو اب قریش کا الٹا پڑ گیا. وہ تو بھیجے تھے کہ جا کے جھگڑا کر کے آ جائے گا, اس سے ہم کو اشتعال دلائے گا اور بدتمیزی کچھ ہو جائے گی اور ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا, لیکن یہ تو الٹا ہو گیا. تو انہوں نے اس کو پھر کسی طرح سمجھایا بجھایا, اور روایتوں میں یہاں تک ہے واقعہ کہ اس کو بھی وہ کسی نے اس کو سمجھانے میں اس کو تش دلا دیا. تو وہ کہنے لگا کہ اب میں جا رہا ہوں, میں اس کی طرف سے ہو جاتا ہوں. تو پھر بڑی مشکل سے وہاں کے کسی سردار نے اس کو ٹھنڈا کیا, لالچ والچ دیا, وہ شربت وربت پلایا ہوگا, جو بھی کیا ہوگا, اور اس میں بھائی چھوڑو رہنے دو, ایسا کرو تم اپنا جاؤ اپنے قبیلے میں اپنا کام کرو, ہم لوگ دیکھ لیں گے. یعنی ان کی چال الٹا پڑتے پڑتے اس کے اوپر سے رہ گئی. بہرحال اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو بھیجا گیا, عروہ ابن مسعود الثقفی, ان کا بھی نام تاریخ میں آتا ہے. کہ پھر وہ آئے, انہوں نے نیگوسیشن کی, انہوں نے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی قریش کی طرف سے کہ بھائی قریش کہہ رہے ہیں آپ نہ عمرہ کریں, آپ چلے جائیں, ہم آپ کو نہیں داخل ہونے دیں گے, جنگ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. تو اس کی نیگوسیشن ڈیٹیلز بھی بہت باریک ہیں اور ان میں بڑی انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں, لیکن میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بس اتنا ہے کہ وہ جب واپس گیا, بہرحال اس میں ایک واقعہ میں ذکر کروں, خیر ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ عروہ ابن مسعود جب واپس گیا تو اس نے قریش مکہ سے کہا کہ بھائی وہ عروہ ابن مسعود یہ بڑا سردار تھا, ٹھیک ہے, یہ طائف میں جو بنو ثقیف تھے ان کے سرداروں میں سے تھا یہ بندہ. تو عروہ ابن مسعود یہ کیا نام ہے, انہوں نے بڑے سردار ہیں نا, تو یہ مختلف قیصر کے دربار میں گئے ہیں, کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں, رومن پرشین امپائرز دیکھی ہیں, نجاشی دیکھا ہے, یمن دیکھا ہے, یعنی بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی ہیں, بڑے بڑے سرداروں سے ملے ہوئے ہیں. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تھا, اور اس نے واپس آ کے قریش سے کہا کہ یار میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے کہ بھائی میں بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, لیکن کسی کے جانثاروں میں, کسی کے ساتھیوں میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرح ہوگا. اس کے جملے جو این کوٹ ہے کہ میں ان کو جسٹ کوٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے. سبحان اللہ, خدا کی قسم, وہ کھنکار بھی تھوکتے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا, اور جو شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا, اور جب کوئی حکم دیتے تو بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے,
اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں دھیمی کر لیتے تھے، سب خاموش ہو جاتے تھے، اور فرد تعظیم کے سبب کوئی انہیں گھور کے بھرپور نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اور وہ جو تجویز دے رہے ہیں وہ مان لو۔ یہ آ کے انہوں نے قریش مکہ کو کہا تھا۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا باریک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ یہ پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا کہنے لگے کہ بھائی جنگ ہو جائے گی تو یہ جو آپ کے ساتھی آتی ہیں نا، جب جنگ زیادہ ہوئے گی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی اللہ سے مطلب آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپ صحابہ جتنے تھے ان کو ویسے اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی، لیکن جب انہوں نے عروہ کا یہ تانا سنا کہ یہ سب چھوڑ کے بھاگ جانے والوں میں سے، وہ بھی ایک سٹوری ہے کہ کیا کیا ہوا اس میں، تو ان لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاری ویسے ہی ان کی تھی، انہوں نے اور دکھائی تاکہ عروہ کو یقین ہو جائے کہ ہم میں سے کوئی چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں، اگر کچھ ہوگا تو ہم تمہیں ہی آ کے کوٹ دیں گے، تمہیں ہی آ کے سیدھا کر دیں گے۔ تو عروہ بن مسعود کے اس پر افیکٹ بھی ہوا، اس نے جا کر قریش کو یہ بات کہی۔ اس پر قریش میں پھر سے کیا نام ہے مسئلہ ہوا اب، لیکن قریش پھر بھی کوئی رسپونڈ نہیں دے رہے۔ اب دن گزرتے جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی کیا ہے، کوئی ڈیڈ لاک طریقے سے آگے وہ گھسنے نہیں دینا چاہتے، وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے کچھ دن انتظار کیا، پھر آپ نے اپنی طرف سے، اب تک تو قریش کی طرف سے لوگ آ رہے تھے، کوئی نہ کوئی آ رہا تھا، پھر آپ نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ڈول داماد ہیں، تو ان کو بھیجا کہ بھائی ہماری طرف سے اب عثمان جاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ بھائی ہم لڑنے وڑنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو اور حضرت عثمان کیونکہ ڈومیننٹ فیملی سے تھے، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور جو سمجھ لیجیے کہ ابو سفیان ہے جو مکہ کے سرداروں میں سے، رؤسا میں سے تھا، اور بعد میں صحابی بن گئے وہ سب، لیکن یہ لوگ مدینہ کے ایک مکہ کے اسٹرانگ فیملیز سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بھی ان کا انتخاب کیا، اور ان کے جو چچا زاد بھائی تھے ان کی امان ان کو حاصل تھی۔ اب قریش میں یہ اس وقت عربوں میں امان کا سسٹم چلتا تھا، اگر کسی نے کسی کو امان دے دی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے اب کوئی قبیلہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو حضرت عثمان کے جو چچا زاد بھائی ایک ہے ابان ابن سعید، انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، تو حضرت عثمان گئے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اسٹرانگ فیملی بھی ہے، ان کے تعلقات بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بہت بڑے تاجر بھی تھے، پورے عرب میں مشہور اور معروف تھے، ہم نے ان کے تجارت کے اور ان کے سخاوت کے قصے سنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کی سٹوریز میں بھی ان کا ذکر آ چکا ہے۔ حضرت عثمان کس لیول کے سخی اور کس لیول کے بڑے تاجر تھے، مدینہ کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ان کا شمار ہوا کرتا تھا، بھائی اتنے بڑے تاجر کو سب لوگ پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عثمان اپنے خیر خیریت سے پروٹیکشن کے ساتھ پہنچ گئے، تو انہوں نے اپنی بات رکھی، اور قصہ مختصر میں کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلوا بھیجا تھا، بھائی ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم صرف طواف کریں گے، سب کچھ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے ان کے سامنے ایک بہت بےہودہ بات پیش کی، انہوں نے کہا تم آئے ہو، تم طواف کر لو، عمرہ کر لو، جو تم کو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ پوری جماعت کو تو نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب میں یہاں سے کر کے چلا جاؤں، اللہ کے رسول نہ کریں، اور یہ کیسے؟ تو انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کی پوری کوشش کی، بات چیت کرنے کی کس طرح سے کیا ہو جائے، اور اس میں ان کو واپس آنے میں دیر ہو گئی، اور ادھر قریش مکہ نے افواہ اڑا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر بڑھ گئی۔ حضرت عثمان اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی ہیں، خاص بھی ہیں، اور ٹاپ صحابہ میں بھی ہیں، 10 جنتی ہیں، یعنی ایک مسلمانوں کے ٹاپ فگر تھے، اور سفیر کا قتل، کبھی بھی کسی ایمبیسڈر کا قتل، کسی سفیر یا کسی ایل ایچ کا یا کسی آپ کے کسی کنٹری کا اگر کوئی نیگوشیٹر آتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی، جنگ کتنی بھی ہو رہی ہو، لیکن اگر کوئی نیگوشیشن کے لیے آئے تو یہ جنگ کا دستور ہوتا ہے کہ بھائی یہ دنیا میں ایک انسیٹ کچھ رولز ہیں، جنگ کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، لیکن اللہ رحم فرمائے آج کی کچھ قوموں کے اوپر کہ جن کے اندر وہ اصول بھی نہیں ہے، جو معاہدوں کی پاسبندی نہیں کرتے، خیر ان کی تو پرانی عادت ہے، ہم اور واقعات میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی خاص مدد فرمائے۔ لیکن قریش مکہ کے اندر بھی اور اس وقت کے ادوار میں بھی یہ بات کامن تھی کہ کبھی بھی جنگ کے اگر کوئی صلح کی بات ہو رہی ہو، یا کوئی نیگوسیٹر آئے یا کوئی سفیر آئے، ایمبیسڈر آئے، تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی۔ لیکن اب یہ افواہ اڑ گئی، مسلمانوں میں کافی غصہ آیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مشہور بیعت کی تھی۔ آپ پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ لیا، آپ نے کہا ایک ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور اس کے ہاتھ پر پہلے اپنی خود بیعت کی کہ میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ عثمان کے جو قتل کا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور پھر اسے جتنے صحابہ تھے سب نے کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، آپ نے بتایا کہ سمبولک کی عثمان کا ہاتھ ہے، تو سب نے آ کر اس پر بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو خوب پسند کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی اسی صورت میں اس کا ذکر ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو پیڑ کے نیچے جو اللہ نے بہت پسند کیا ان مومنین کا کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے لیے، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو اطاعت، دوسرے اپنے ایک ساتھی کی حمیت میں کہ کیسے اس کو قتل کر دیا گیا ناحق، وہ بھی جبکہ وہ عمرے کے لیے اور نیگوسیشن کے لیے حلت احرام میں اور اس طریقے سے گئے ہیں،
تو ان کے لیے جو بیعت کی تو اللہ نے اس کی تعریف فرمائی، اور یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ اور یہ بیعت رضوان کا ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا، جیسے بدری صحابی ہونا ٹائٹل ہے، سابقون الاولون ٹائٹل ہے، مہاجر ایک ٹائٹل ہے، یہ سینیورٹی ہے نا، سب سے اوپر آتے ہیں سابقون الاولون، عشرہ مبشرہ، اس کے بعد مہاجرین، اس کے بعد انصار، اس کے بعد بدری صحابہ، اس کے بعد اس طرح سے بیعت رضوان کے صحابہ۔ تو یہ بیعت رضوان کے جو صحابہ ہیں ان کے ایک اسپیشل اسٹیٹس بنا تاریخ میں بھی، اور مفسرین، محدثین، مورخین سب نے اس کو ایک اسپیشل اسٹیٹس ہی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا قرآن میں بہت ہی احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے اور پسندیدگی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو اب قریش مکہ کو، مشرکین مکہ کو بھی پتہ چلا کہ بھائی وہاں پر تو بیعت ہو رہی ہے، اب تو ان لوگوں کو غصہ آ گیا، افواہیں جو ہم لوگ خامخواہ کی اڑا رہے تھے وہ افواہیں وہاں تک پہنچ گئی، اور مسلمان اب حملہ کر ہی نہ دیں۔ اب قریش مکہ کا زور اس تک ٹوٹ چکا تھا، بھلے آپ مطلب یہ کہنا کہ رسی ایک دم جلنے والی ہے یا ایک دم آلموسٹ اینڈ پہ ہے، ان کی جو سلطنت تھی یا ان کی جو حکومت تھی اب وہ کمزور پڑ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے 2-3 جنگیں لڑی تھی، خندق ہو چکی تھی، خندق میں گئے تھے حملہ کر کے پوری طاقت لے کے، لیکن جنگ جیت نہیں پائے تھے، اور مسلمانوں نے خندق کی اسٹریٹجی سے اپنے مدینہ کی حفاظت بھی کر لی تھی، اور جنگ بھی مطلب اپنے حساب سے ڈیفینڈ پورا مکمل کر لیا، کیونکہ وہ مدینہ پہ چڑھائی تھی، مدینہ پہ چاروں طرف سے چڑھائی ہو گئی تھی، اور 10,000 کا لشکر لے کے گئے تھے وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب طریقے سے کم ہونے کے باوجود ڈیفینڈ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے سے وکٹری تھی۔ تو ان کے زور اب ٹوٹ چکا تھا، یہ کمزور ہونا شروع ہو چکے تھے، تو ان کے اندر جنگ کی ہمت نہیں تھی، حالانکہ 14 سے ہی مسلمان تھے، لیکن ابھی یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ کس طرح مسلمان جنگ میں لڑتے ہیں، اور کس طرح اللہ ان کی نصرت کرتا ہے، کس طرح وہ غیبی طور پہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور کس طرح ان کا جو جذبہ ہے کہ قربانی دینے کا اور سیکریفائز اپنے آپ کو کرنے کا، اور ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی جان دینے کی جو تیاری کا جذبہ ہے، تو ان کو بہرحال وہ کافر تھے۔ جو حضرت خالد بن ولید کا بہت مشہور مقولہ ہے نا آگے چل کے، جب وہ رومن پرشین امپائر کے پاس جو جا کر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس وہ قوم لے کے آیا ہوں جو موت کی اتنی ہی متمنی ہے جتنی تم زندگی کی متمنی ہے۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، ایک مومن کے لیے دنیا آخری ٹھکانہ نہیں ہے، مومن کے لیے تو آزمائش امتحان کا ہے، اس کا ٹارگیٹ آخرت ہوتا ہے، لیکن ایک کافر کے لیے تو یہی سب کچھ ہے، یہ ختم تو سب ختم، آگ بندی تو سب ختم۔ تو چاہے وہ کتنا بھی پروفیشنل ہو جائے، کتنا بھی ٹرینڈ سولجر ہو، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے مرنا اتنا ہی آسان ہے، وہ ایک بار شہادت کا تصور کر لے، اس کو معلوم ہے دنیا تو ویسے بھی آج نہیں تو کل ختم ہی ہو جانی۔ تو مسلمانوں کا جب جنگ کا جذبہ ہوتا ہے وہ ایک الگ لیول پہ ہوتا ہے، اور چاہے دوسری قومیں کتنی بھی جری ہوں، بہادر ہوں، ان کے لیے پھر بھی دنیا کا لاس تو ایک بہت بڑا لاس ہے نا۔ مسلمانوں کے لیے تو ون ون سچویشن ہوتی ہے، اگر ہم جنگ جیت گئے تو بھائی ہم جنگ جیت گئے، اور اگر ہم ہار گئے، ہم شہید ہو گئے تو ہم شہید ہو گئے، وہ بھی ون ہے۔ تو مسلمان کبھی بھی اس طرح کے معاملوں میں شکست نہیں کھاتے، ظاہری شکست ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ شہید ہو جائے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔ تو بہرحال قریش کو لڑنے کا موڈ بالکل نہیں تھا، تو تب انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے سب کچھ پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک بہت ذہین ترین آدمی، جس کا تاریخ میں نام آتا ہے سہیل بن عمرو، سہیل بن عمرو کو انہوں نے بھیجا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کایا، بہت ذہین اور بہت اچھا نیگوشیٹر تھا، اور اس کی گفتگو، زبان و بیان، خطبہ دینے کا انداز، سب کچھ اس کو آتا تھا۔ تو یہ بندہ پہنچا اور اللہ کے رسول نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ سہیل آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا سہیل آ رہا ہے، اس کا مطلب معاملہ سہل ہو جائے گا۔ اب سہل کہتے ہیں آسانی کو، ہے نا، عربی میں سہیل کا مطلب ہے کوئی بہت چھوٹا آسانی کرنے والا، آسانی کو بہت چھوٹے میں سمیٹ دینے والا، اس طرح ہے نا، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا دعا بھی ہے، تو سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا سہیل آ رہا ہے، اس کا مطلب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو سہیل آیا اور اس نے بات رکھی، اس نے کہا کہ دیکھیے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، اور اس نے یقین دلایا کہ حضرت عثمان سلامت ہیں، وہ واپس آ جائیں گے، اور آپ جنگ مت کریے، ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لوگ جنگ نہیں کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلح کر لیں۔ تو کچھ شرائط لے کے آیا ہوں قریش مکہ کی طرف سے، قریش مکہ نے پورا ڈسکشن کر کے بھیجا ہوگا کہ بھائی یہ ہمارے ڈیل کے پوائنٹس ہیں، یہ ہمارے نیگوسیشن پوائنٹس ہیں، آپ اس پہ ڈیل کر لیجیے اور ہم لوگ اس پر صلح کر لیتے ہیں، جنگ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مختصر کہ میں بہت اختصار کے ساتھ کہ آپ نے اسے شرائط پوچھی کیا کیا تھی، تو بیسیکلی 4 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بھائی دیکھو آپ عمرہ کریں لیکن اس سال نہیں ہوگا، اس سال آپ واپس جائیں یہاں سے۔ تو مطلب حالانکہ اس کے پیچھے حکمت تھوڑی سی ان کی یہ تھی کہ جو ان کا سوچنا تھا کہ بھائی اس سال اگر مسلمان کر لیں گے تو ہماری بے عزتی ہے، کہ مسلمان آئے زور پہ، اتنا سب کچھ ہوا، اتنا جو انرجی بلڈ اپ تھا، اتنے دنوں سے جو بھی کتنے دنوں تک یہ سب چلی نا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک سے بعد ایک آ رہا ہے جا رہا ہے، تو بے عزتی ہے کہ مسلمان آئے اور ہم لوگ کو مغلوب کر کے جنگ بھی نہیں ہوئی، وہ بھی نہیں ہوئی، مطلب ایک طریقے سے ہم ذلیل ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر پائے، وہ آئے جنگ، وہ آئے عمرہ کر کے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا اس سال آپ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آئیں گے، اس سال آپ ایسے ہی واپس جائیں گے، اور اگلے سال بھی آپ آئیں گے تو اس میں شرط رکھی گیا صرف 3 دن قیام کریں گے، ساتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، تلواریں ہوں گی وہ میانوں میں ہوں گی، اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا، اور ان 3 دنوں میں اہل مکہ سارے مکہ سے باہر چلے جائیں گے، آپ لوگ آئیں حرم کریں، عمرہ کریں اپنا، اور 3 دن کے اندر واپس چلے جائیں، اور پھر ہم لوگ
سب کچھ ہو جائے گا. پھر اس نے دوسرا پوائنٹ کیا رکھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگا, نہ ہماری آپ سے کوئی جنگ ہے نہ آپ سے ہماری کوئی جنگ ہے, اور اس عرصے میں ہم بھی ہم سے رہیں گے, آپ بھی ہم سے رہیں گے, آپ اپنا کام کریے گا, ہم اپنا کام کریے گا. اور انہوں نے ایک اور تیسرا پوائنٹ کیا رکھا کہ عرب میں جتنے بھی آس پاس کے قبیلے ہیں جو چاہے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے, جو چاہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. جیسے کچھ قبیلے ہیں وہ قریش مکہ سے زیادہ ہمدرد تھے مشرکین سے, تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کچھ قبیلے جیسے ابھی شروع میں آیا نا, ایک خزاعی بندہ آیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو آگے بھیجا تھا, جس نے آگے انٹیلیجنس دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بنو خزاع کے بارے میں فیمس تھا کہ وہ مسلمانوں سے قریب ہے, وہ مسلمانوں سے ان کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں, تو ان کے لیڈروں میں کتنے لوگ مسلمان بھی ہوئے. تو جیسے اگزامپل کے طور پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے. ایسے ہی بنو بکر ایک قبیلہ تھا, وہ مشرکین کے ساتھ بڑا ہمدرد تھا, دوستی تھی ان کے ساتھ ہوئے. بعد میں یہ جو ٹریٹی ہوئی ہے اس کے بعد میں جو کلائمیکس ہوا ہے, جو وہ آج ہم نہیں ذکر کر پائیں گے, اس کا وقت نہیں ہے, لیکن اس میں بھی یہی حلیفوں کے ذریعے ہی ہوا تھا کہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں انہوں نے آپس میں جنگیں کر لی تو ٹریٹی ٹوٹ جائے گی اس طرح سے. اور چوتھی جو ایک بہت بےہودہ شرط تھی قریش کی طرف سے, لیکن بظاہر بےہودہ تھی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی راستہ نکالا ہے. وہ کیا تھی کہ کوئی قریش کا آدمی اگر بھاگ کر کے مدینہ آئے گا تو اسے آپ واپس کریں گے. ایسا نا, کوئی بھائی مکہ میں بہت سارے لوگ چھپ کے مسلمان بھی ہو رہے تھے, دعوت پھیل رہی ہے, تو ظاہر سی بات وہ چاہیں گے چھوڑ کے بھاگے ظلم سے اور مدینہ پہنچے. تو ان کا یہ تھا کہ کوئی آئے گا تو آپ واپس کریں گے, اور اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کے مکہ آیا, کوئی بندہ کوئی منافق اگر دین سے پھر گیا, کچھ ہو گیا, مرتد ہو گیا, بھاگ کے آیا, تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے منظور ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بھائی یہ معاہدہ لکھو, اور علی رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا, اور آپ نے شروع کروایا کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے فوراً کہا, وہ بہت ذہین تھا, اس نے کہا بھائی یہ الرحمن الرحیم کیا ہے, یہ آپ لوگوں کے کانسیپٹ ہوں گے مسلمانوں کے, ہم تو صرف بسمک اللہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نام سے, عربی زبان میں اللہ کے نام سے, ہم صرف اتنا ہی لکھیں گے. آپ سے کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ رحمان رحیم ہے, لیکن تمہیں اب اس کی رحمانیت اور اس کے رحیمیت پہ نہیں محبت آ رہی ہے, نہیں اس کو پسند کرنا چاہتے, تو مطلب میں اپنی طرف سے ایسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے صرف بسمک اللہم لکھو. آپ نے حضرت علی کو کہا, اور اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو کہا کہ لکھو معاہدہ, لکھو یہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ نے اور سہیل بن عمرو کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا. آپ نے اپنے آپ کا کہا کہ محمد اللہ کے رسول نے یہ سہیل بن عمرو کے ساتھ معاہدہ کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ہے, آپ نے مذہقہ خیز بات کر دی. سہیل کو فوراً اعتراض ہوا, ان کو بھائی کیا اعتراض ہے. انہوں نے کہا بھائی اگر آپ کو ہم اللہ کے رسول مان لے تو جنگ کس بات کی ہے, پھر میرا آپ کا اختلاف کہاں رہ گیا. اس نے کہا آپ لکھیے محمد بن عبداللہ, ہم آپ کو رسول تھوڑی مانتے ہیں, اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو پھر ہم آپ کی ایمان نہیں لا لیتے. تو خیر اس کا بھی پوائنٹ مطلب دیکھیے, اس کا دماغ دیکھیے کہ بھائی اس نے پوائنٹ والی پکڑا نا کہ بھائی اگر رسول اللہ مان لیں گے تو پھر فائدہ, پھر جنگ کس بات کی ہے, پھر ہمارا جھگڑا کیا ہے, پھر تو ہمیں ہر بات ماننی پڑے گی. تو اللہ کے رسول حالانکہ اس وقت حضرت علی لکھ چکے تھے, محمد رسول اللہ آپ بول رہے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, حضرت علی لکھ رہے, تو اتنی دیر تو اس نے جب تک مٹانے کے لیے کہہ دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تم مانو چاہے نہ مانو, میں تو ہوں اللہ کا رسول. تو اس نے کہا نہیں آپ جو بھی ہوں اب وہ اب ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ معاہدے میں یہ بات نہیں ہوگی. تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کو مٹا دیجیے اور وہاں پہ لکھیے محمد بن عبداللہ. تو حضرت علی کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے رسول میری تو ہمت نہیں ہے, میں تو نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ, میں تو مانتا ہوں نا آپ کو رسول. حضرت علی کی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی مٹا دو, وہ نہیں آگے بڑھے کہ نہیں مٹاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے. اچھا اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان لیٹرڈ جو ورڈ ہے نا عربی میں, کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. باقی علم میں آپ کی کمی نہیں تھی, کوئی نماز اللہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کو علم کی کمی تھی, یا اللہ کے رسول کا تو اتنا علم ہے جتنا پوری امت کا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ ان کو اپنی طرف سے چیزیں بتانے والا, اللہ کو ان کی طرف سے وحی آتی ہے, اللہ کے طرف سے ان کو ہدایتیں ملتی ہیں, ان کو قرآن کا علم اللہ نے عطا کیا, ان کو حدیثوں کا علم اللہ نے عطا کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ کوئی قرآن پہ الزام نہ لگائے لوگ قرآن کے بارے کہ محمد اپنے سے لکھ کے لاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح سے لکھنے پڑھنے کی کوئی ایسی تربیت حاصل نہیں کی تھی. تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا بھائی اچھا تم ہی بتاؤ کہاں لکھا ہے. حضرت علی اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ لکھا ہے. تو آپ نے خود ہی اس کو مٹا دیا, جو بھی چمڑا بھی طریقہ رہا ہوگا ان کے زمانے کا, آپ نے اس کو اریز کر دیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہلکا پھلکا مطلب بہت زیادہ تو نہیں آتا تھا آپ کو کہ آپ بہت زیادہ ہینڈ رائٹنگ یا کتابت کرتے ہوں یا بہت رائٹر ہوں, آپ نے اشاروں سے رسول اللہ تھوڑا سا لکھا. اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت علی نہیں, پھر اس کے بعد کیا نام ہے ابن عبداللہ لکھا, محمد ابن عبداللہ. تو رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا گیا اور وہ لکھا گیا. تو اس کے بعد یہ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ ایک بندہ آیا ایک دم بیڑیوں میں جکڑا ہوا, ایک دم رسی میں بندھا ہوا, اس کی گلے سے بھی بیڑیاں اٹک رہی ہیں اور زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, ہینڈ کفس ہیں, پیر میں کفس ہیں, اور مسلمانوں کی طرح آ کے کہہ رہا ہے بھائی میری مدد کرو, میری مدد کرو. اب جب سہیل نے مڑ کے دیکھا تو اس کا بیٹا تھا, جو سہیل جو نیگوشیٹ کرنے آیا ہوا اسی کا بیٹا ابو جندل ہے. اور ابو جندل کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. مسلمانوں کو معلوم تھا, خبریں تو آتی رہتی تھی بھائی ابو جندل مسلمان ہے, اس کا بیٹا مسلمان ہے.
تو ابو جندل فوراً بھر گیا. اس نے کہا کہ یہ معاہدہ ہوگا ہی نہیں اگر اس کو تم لوگوں نے رکھ لیا تو. ابھی کیونکہ وہ چوتھی شرط وہی تھی نا کہ مدینہ مکہ سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو مدینہ سے کوئی آیا تو واپس نہیں کریں گے, مکہ سے کوئی آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا یار ابھی تو لکھا ہی نہیں گیا, ابھی تو شروعات ہوئی ہے, ابھی تو محمد رسول اللہ, ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے. اس نے کہا معاہدہ لکھا جا رہا ہے چاہے جو, اگر آپ نے اس کو روکا, کیونکہ بھائی ایک تو اس کا بیٹا بھی تھا نا وہ, اور حالانکہ وہ صحابی بنے اور بڑے جید صحابی ہیں لیکن باپ ایسا ہے. تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی درخواست کی, بڑی ریکویسٹ کی کہ بھائی چھوڑ دو, دیکھو یار بیچارہ روح کتنا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, کتنا, حالانکہ ظلم کرنے والے اس کے باپ اور یہی لوگ تھے, ظاہری بات ہے کہ بھائی آگے ابھی معاہدہ نہیں لے گا. لیکن اس نے کہا نہیں, اگر یہ گیا تو معاہدہ ہی نہیں ہوگا, ختم. تو اللہ کے رسول نے پھر ابو جندل کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی چلو اللہ تمہارے لیے آسانی کرے, صبر کرو, اللہ تمہارے لیے انشاءاللہ راستے نکالے گا. اور آپ نے پھر چلو ٹھیک ہے معاہدہ سائن کرے. تو ابو جندل کو معاہدہ جب ہو گیا, سب کچھ ریٹرن ہو گیا, ابو سہیل جانے لگا تو ابو جندل کو ساتھ بھائی کھینچ کے بھی لے کے جانے لگا. تو وہ ابو جندل بڑے چیخو پکار روتے تھے, اے مسلمانوں کیا تمہارے پر میرا کوئی حق نہیں ہے, مسلمانوں میری مدد نہیں کر سکتے تم لوگ, کچھ نہیں. لیکن اب کیا کریں, معاہدہ ہو چکا ہے, اللہ کے رسول بھی بے بس ہے. تو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی غیرت بہت زیادہ جوش میں وہ دوڑ دوڑ کے پاس جاتے تھے اور اپنی تلوار کا دستہ قریب کرتے تھے اس کے, کہ بھائی مطلب تلوار قریب کرتے کہ تم پکڑ لو, خود ہی اپنا کام کر لو, ہم لوگ تو معاہدے کے پابند ہیں, تم تو معاہدے کے پابند نہیں ہوئے ہو نا ابھی, ہم لوگ کو تو معاہدہ ہو گیا, جتنے لوگ اللہ کے رسول کے آتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ اشارہ بار بار تلوار سے قریب کرتے تھے کہ تم پکڑ لو اپنے باپ کا کام تمام کر لو, آزاد ہو جاؤ. لیکن ابو جندل کیونکہ بھائی ان کا باپ تھا بہرحال, تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی بات ہے کہ ان کی اتنی حالت بھی نہ رہی ہو. تو بہرحال ابو جندل روتے پیٹتے سہیل ان کو واپس لے کر چلا گیا, اور مسلمانوں میں کافی غم و غصہ پھیلا. حالانکہ معاہدہ ہو گیا لیکن مسلمانوں کو اس معاہدے کے ہضم نہیں ہوا نا. بھائی ایک معاہدہ, ایک آپ آئے ہو, آپ کی طاقت بھی زیادہ ہو, آپ مضبوط بھی ہوں, سب کچھ ہو, لیکن آپ آئیں اور آپ کو جانے نہ دیا جائے, اور آپ معاہدہ اس طرح سے کر رہے ہو, ایسی شرطوں پہ کر رہے ہو جو بظاہر ایسا لگ رہا ہو آپ کے لیے لاس ہے پورا. معاہدہ تو سارا ان کے پکش میں چلا گیا, ہم عمرہ بھی اس سال نہ کریں اور یہ بھی نہ کریں, اور ان کے آدمی ہیں. لاسٹ سب سے زیادہ خطرناک تھی کہ بھائی ان کے وہاں سے ہمارا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کر سکتے. اور انہوں نے لائف پریکٹیکل ایگزامپل بھی دیکھ لیا کہ ایک مسلمان روتے روتے چلا کے چیخ پکار کر کے گیا, لیکن اس کی کوئی فریاد سننے والا ہی نہیں. تو مسلمانوں میں کافی غصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب ہم لوگ واپس چلنا ہے, تو ایک کام کرتے ہیں, جو جانور لائیں وہ ذبح کر لیں اور اپنے بال وال چھلا لیتے ہیں. آپ نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنے بال چھلا لیں اور وہ کر لیں. اب نوٹس کیجیے کہ کوئی نہیں ہلا, کوئی صحابی آگے بڑھ کے نہیں ہوا. ابھی کچھ دیر پہلے عروہ بن مسعود کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی بات کہیں تو صحابہ فوراً دوڑ پڑتے ہیں, وہ تھوک بھی دیں تو لوگ آگے بڑھ کے اس کو ہاتھ پہ لیتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو. ابھی اللہ کے رسول آرڈر دے رہے ہیں کہ بھائی چلو سب لوگ قربانی کرو, اپنے بال چھلاؤ, تو کوئی سن ہی نہیں رہا بات, کوئی آگے ہی نہیں بڑھ رہا. اللہ کے رسول بڑے حیران, یہ کیا حیران کہ آپ کو اندازہ ہے کہ بھائی ان میں غم و غصہ ہے, لیکن آپ سوچیں آپ کریں تو کریں کیا. تو حالانکہ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے آپ سے بحث بھی کر لیے کہ اللہ کے رسول کیا ہم صحیح نہیں راستے پہ نہیں ہیں. اللہ نے کہا بالکل ہے. کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, کیا ایسا, کیا ہماری کامیابی نہیں ہے, کیا ہم دین حق میں نہیں ہیں, اس طرح کی باتیں کی. اللہ کے رسول سب کچھ ہے, تو ہم پھر کیوں دب رہے ہیں, ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں, ہم کیوں کمزوروں کی طرف صلح کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی اللہ کی طرف سے ہی, اس میں کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایتیں آتی رہی ہیں. تو حضرت عمر بیچارے بڑے افسردہ ہوئے, حضرت ابوبکر کے پاس جا کے شکایت کریں. حضرت ابوبکر نے ان کو کہا کہ بھائی جب محمد اللہ کے رسول ان پہ وحی آتی ہے تو تم کس بات کے لیے پریشان ہو, ٹھیک ہے آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, کل آ جائے گا. تو جب انہوں نے سمجھایا تو حضرت عمر کا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوا, اور حضرت عمر خود روایت کرتے ہیں حدیث میں کہ میں کئی دن تک, اس کے بعد کئی مہینوں تک افسردہ رہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے بات کی, اور میں کئی دن تک کفارہ ادا کرتا رہا, کبھی غلام آزاد کر رہا ہوں, کبھی صدقہ دے رہا ہوں, کبھی کچھ کر رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. بہرحال اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس غصے کو, اس چیز کو درگزر فرمایا اور معاف فرمایا. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے پھر ان لوگوں کی طرح سے ذکر کیا, اللہ نے صحابہ کی کیا کمنٹری کی ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیا, یہ تو کوئی بات سنی نہیں رہا, کیا کریں, کیونکہ صحابہ میں بڑا غم تھا نا بھائی, بڑا غصہ تھا کہ بھائی ہمارے سامنے ہمارے مظلوم بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم کیا کریں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جیسے میں نے اس سے پہلے کی اسٹوری میں جو سیدہ عائشہ کی اسٹوری تھی, اسٹوری نمبر 18 میں, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں, بڑی زبردست اسٹوری ہے انشاءاللہ وہ. تو آپ کا معمول تھا آپ اپنے ساتھ ایک نہ ایک زوجہ کو کسی کو لے کے آتے تھے, اور اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ, جو کہ ون آف دا موسٹ سینئر صحابیات ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے ڈبل ہجرتیں کی ہیں, جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے, ہجرت مدینہ بھی کی ہے, اور اس سے پہلے وہ
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی، پھر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، اور بہت لرنیڈ، بہت پرہیزگار، اور مطلب بہت سینئر لیول کی خواتین میں سے تھیں مکہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بھی تھیں، امہات المومنین میں بھی ان کا مقام بہت سینئر تھا ادب و رتبے کے اعتبار سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اپنا محبت بھی فرماتے تھے. تو آپ ان کو ساتھ تھے، آپ ان سے کے پاس گئے اور ان سے کہہ رہے ہیں یار یہ لوگ تم کی بات ہی نہیں سن رہے. ہوتا ہے نا بھائی، ایک آدمی گھر سے باہر سے کچھ پریشان ہو گیا تو اپنی بیوی کے پاس ہی آتا ہے نا، تو بھائی میں کیا کروں، یہ تو میری بات ہی نہیں مان رہے. تو حضرت ام سلمہ کا ذہن دیکھیے ماشاء اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ افسردہ ہے، بس یہ بات ابھی یہ شوق میں ہے، یہ آپ کی بات اس لیے ابھی فالو نہیں کر پا رہے. آپ ایک کام کیجیے، آپ آگے نکلیے، اپنے جانور کا قربان کیجیے، اپنے بال منڈوائیے، آپ اپنا کام کیجیے، دیکھیے تھوڑی دیر بعد خود ہی یہ سب نارمل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یار یہ تو صحیح ہے کہ میں آگے میں حکم دے رہا ہوں یہ نہیں کر رہے، لیکن ایک کام کرتا ہوں میں اپنا کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد یہ لوگ خود ہی سین پہ آ جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے ان کی بڑی صراحت فرمائی، تعریف فرمائی، اور اسی رائے پر عمل کیا. آپ گئے باہر، آپ نے اپنے ساتھ جو بھی تھے بلوایا، آپ نے کیا نام قربانی کروائی، آپ نے اپنے بال چلا لیے فوراً. اور پھر جب آپ نے جب کر لیا تو پھر تھوڑی دیر بعد ایک صحابی اٹھے، پھر ایک صحابی اٹھے، پھر دھیرے 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 کر کے سب نے وہ کام کر لیا. تو سیدہ ام سلمہ کی جو تجویز تھی، جو ان کا آئیڈیا تھا، بہت پرفیکٹ ثابت ہوا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کے لیے اب چل پڑے صحابہ کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی. اور میں اس کی تاریخ میں صرف یہی ایک روایت کا جملہ عرض کروں گا کہ اللہ نے کہا کہ مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو اتنی بڑی خوشخبری ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے جو اس سے پہلے کی کسی دن کسی سورج طلوع ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس روایت میں کہ اتنی بڑی صورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کیا نازل فرمائی صورت کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو عطا کر دی فتح، اور فتح مبین، بڑی واضح، بڑی ظاہر، بڑی کلیئر ایویڈنٹ فتح عطا فرمائی. اب مسلمان سوچ رہے بھائی کون سی فتح ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو دب کے آ گئے، ہم نے عمرہ بھی نہیں کیا ہے، ہمارے نیگوسیشنز بھی ایسی ہو گئی ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھی چھوڑ کے آئے ہیں. لیکن اللہ نے کہا فتح ہے، اور وہ کیسے فتح ہوئی وہ آگے چل کے سمجھ میں آئے گا. وقت بہت ہو چکا ہے، بس اشارہ ہلکا سے کر دے رہا ہوں کہ لاسٹ پوائنٹ پہ فتح کیسے ہوئی ہے کہ بھائی مکہ میں اور بھی لوگ اس طرح کے مظلوم تھے. ان میں ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر، یہ ثقیف کے صحابی تھے، طائف کے رہنے والوں میں سے تھے. یہ مسلمان ہو گئے، یہ مکہ آ گئے، مکہ سے چھوڑ کے مطلب مدینہ آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹریٹی پیریڈ میں آگے کے سال میں تو کیا ہوا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کے پیچھے پیچھے 2 آدمی قریش نے بھیجے، بھائی دیکھیے معاہدہ ہوا تھا، یہ بندہ بھاگ کے گیا، واپس بھیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ابو بصیر ہم کیا کر سکتے ہیں، معاہدے کے پابند ہیں، واپس جاؤ. ابو بصیر واپس گئے. تو راستے میں کہیں جہاں پہ پڑا ہوا تو ابو بصیر بڑی جری صحابی تھے، انہوں نے ان کو باتوں میں لپٹایا دونوں آدمیوں کو، اور ایک سے کہا تمہاری تلوار بڑی پیاری ہے، بڑی زبردست، بڑی تعریف کی، جوش میں اتنی تعریف کر دی کہ اس نے نکال کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دی، دیکھو کتنی زبردست تلوار ہے، زبردست دکھانے لگا کہ دیکھو اس کی یہ ہے وہ ہے. بس پھر انہوں نے تلوار اٹھائی، اس کا کام تمام کر دیا، اور دوسرے کا بھی کر دیتے، لیکن دوسرا ڈر کے مارے بھاگا. وہ آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. تو ابو بصیر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بھائی آپ نے تو مجھے دے دیا تھا واپس، میں تو خود اپنی جان بچا کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی تم جنگ بھڑکا دو گے تو تم یہاں سے نکلو. تو حضرت ابو بصیر وہاں سے نکل لیے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ساحل کی طرف، مکہ اور مدینہ کے بیچ کے جو راستے ساحل کی طرف جاتے ہیں ان پر جا کر پڑاؤ کر لیا. وہاں پر اپنی ایک ہائیڈ آؤٹ بنا لی، ایک جگہ بنا لی، اور وہ اکیلے تھے. پھر دوسری بات ایک اور 2 اور مسلمان ابو جندل بھی آ گئے، اور بھی کچھ جو ایسے مکے سے مسلمان جن کو پتہ چلتا تھا کہ بھائی ابھی مدینہ تو ہم جا نہیں سکتے، وہاں سے تو واپس ہو جائیں گے، لیکن مدینہ کے علاوہ تو کہیں ٹریٹی نہیں ہے، تو ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی ہے. تو وہ ابو بصیر جہاں چھپے تھے وہیں پہ آ جاتے تھے، اور یہاں پر ان لوگوں نے اپنے آگے ایک چھوٹا سا ٹولہ بنا لیا، ایک گروپ بنا لیا اپنا، جو کہ مدینہ میں نہیں ہے، تو ان کو واپس بھی نہیں اللہ کے رسول کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر کسی جورسڈکشن میں نہیں ہے. اور انہوں نے شرارت کیا شروع کی، شرارت تو نہیں مطلب اس کو کہنا چاہیے کہ اپنی جنگی کارروائی کیا شروع کی. قریش جو ان کو پریشان کیا تھا ان کا بدلہ کیسے لینا شروع کیا. یہ قریش کا کوئی بھی قافلہ جاتا تھا تو اس پہ حملہ کر دیتے تھے، ان کا سامان چھین لیتے تھے، ان کی تجارتوں کو لے کے اپنا کر لیتے تھے، اور کیا نام ہے پھر اپنے تجارت کرتے تھے. بھائی جنگ کا جب کوئی آپ کو اتنا پریشان کرے گا تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ، یہی کریں گے. تو جب قریش کو پتہ چلا کہ یار خطرہ ہو گیا، ہمارے راستے محفوظ نہیں ہے، ہماری تجارت کے راستے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا بھائی آپ بلا لو واپس، آپ چھوڑو، اب نہیں ہو رہا ہم سے. تو انہوں نے خود ہی اپنی تیسری چوتھی شرط جو تھی اس کو کینسل کرایا. یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا کہ یہ شرط تھی، ایک بہت بڑا بری شرط تھی، لیکن اللہ نے اس کو کس طرح سے راستہ نکالا کہ وہ ایک بہترین شرط بن گئی. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس صلح کا نام صلح حدیبیہ پڑا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت ٹرم سنا ہوگا صلح حدیبیہ، کیونکہ اس گاؤں کا نام حدیبیہ تھا اور وہ مقام حدیبیہ کا تھا. تو بہرحال اسٹوری بہت لمبی ہو گئی، نہیں تو میں اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ایڈ کرتا تھا، لیکن بہرحال اس صلح حدیبیہ کے بعد ہی کا واقعہ ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید، کیونکہ جنگ بند ہو گئی، اب جنگ نہیں ہونی ہے،
تو جب جنگ نہیں ہونی ہے تو جو جنگجو لوگ ہیں ان کا خون ٹھنڈا ہوگا نا. جب جنگ نہیں ہونی ہے تو پھر وہ غور کریں گے اپنے دماغ پہ, آدمی دوسری چیزوں پہ دھیان دے گا. تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر بن العاص نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان بن طلحہ جن کی فیملی آج بھی کعبے کی متولی ہے. حضرت عثمان بن طلحہ وہی صحابی ہیں نا جن کو کعبے کی چابیاں تھیں ان کے پاس, اس زمانے سے آج تک انہیں کے پاس ہے, انہیں فیملی کے پاس ہے. تو حضرت عثمان بن طلحہ ہیں, سیدنا خالد بن ولید ہیں, سیدنا عمر بن العاص ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے اس ٹائم پہ اسلام قبول کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ بندی جب ہو گئی تو آدمی کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے نا. جنگ میں آدمی لگا رہے تو سوچے گا نہیں زیادہ, لیکن جب وہ کہے گا اب جنگ تو ہونی نہیں ہے تو man starts to think, people start to think, okay now it's peaceful time. تو اسلام کے اشاعت کا بہت موقع ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیریڈ میں جگہ جگہ مسلمانوں کے وفد دوڑائے, مسلمانوں کی تبلیغ کے مراکز سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو بھیجا, جگہ جگہ دعوت کا کام ہوا, جگہ جگہ لوگ مسلمان ہوئے. تو صلح حدیبیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فائدے حاصل کیے اور آگے چل کر فتح مکہ بھی اسی صلح کے ایک کاز کے ذریعے ہی ہوئی تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس واقعے کے ساتھ ہوئی. تو آخری چیز میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جو آخری آیت ہے سورۃ الفتح کی, جس کے شروعاتی ہے کہ محمد رسول اللہ, تو یہ اسی کا جواب ہے کہ وہ لوگ تو نہیں مان رہے تھے نا محمد رسول اللہ, اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اللہ نے صحابہ کی تعریف کی کہ والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, یہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں. یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم چیز پتہ چلتی ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے پوری شدت ہوتی ہے ان کے اندر. اور کیا, رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے بڑے نرم ہیں, بڑے رحیم ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مؤلف ہیں, بڑے دلی تعلقات ہیں, گہرے ہیں, محبتی ہیں. اور کیا تم دیکھو کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور پوری آیت ہے جس کی آپ تفسیر ضرور پڑھیں, آیت نمبر 29 سورۃ الفتح کی آخری آیت, کہ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا فضل تلاش کرتے ہیں, یعنی اپنے کام کرتے ہیں, اپنے جو بھی کام کاج ہے ساری چیزیں بھی کرتے ہیں, اور اپنے رکوع و سجدوں کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں, اپنی عبادتوں کو بھی خوب اچھے سے انجام دیتے ہیں. تو یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. اس کے بعد اینڈ میں اسی ہے نا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجر, کہ اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا, جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اس میں جو اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم ہے نا, اس کا ایک بہت اچھا منظر علامہ اقبال نے کھینچا اپنے ایک شعر میں. وہ شعر ہے نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, کہ اگر حلقہ یاراں ہو یعنی یاروں کی محفل ہو, دوستوں کی محفل ہو, مسلمانوں کی مومنین کی آپس کی محفلیں ہو, تو بریشم کی طرح نرم, یعنی جیسے ریشم ہوتا ہے نا بڑا نرم, تو اس طرح سے مل جاتے ہیں, اس طرح سے محبتی ہوتے ہیں, اس طرح سے ایک دم سافٹ ہوتے ہیں. اس کا منظر دیکھنا ہے تو آگے اسٹوری نمبر 11 کا آپ اینڈ پارٹ ضرور سنیے کہ مسلمانوں نے کس طرح سیلیبریٹ کیا تھا ریپنٹنس کو. اور رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن, کہ جب حق اور باطل کا مارکا آ جائے, جب جنگ چھڑ جائے, تو مومن پھر فولاد ہے, پھر لوہا ہے, پھر تلوار ہے. تو وہ شعر مجھے لگتا ہے علامہ اقبال نے اسی آیت سے ہی آخذ کیا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. تو بہرحال یہ ہے آج کی اسٹوری. میں بس جلدی لیسن اسٹارٹ مینشن کروں گا, ٹائم بالکل نہیں ہے. تو لیسن پہلا یہ ہے کہ بھائی عہد کی پاسداری کرنی ہوتی ہے, چاہے جو ہو جائے, چاہے اپنوں کا نقصان بھی ہو رہا ہو, لیکن عہد ہوتا ہے, عہد کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد دوسرا سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے جس کے لیے بہت ایکسپلینیشن چاہیے, لیکن میں ایک لائن میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی امن اسلام کی ترجیح ہوتی ہے, عدل اور امن اسلام کی ترجیح ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس موقع ہے کہ امن قائم ہو سکتا ہے تو آپ امن کی طرف بڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام پیسو ہے اور جنگ کی اجازت نہیں دیتا ہے, جنگ کا حکم نہیں دیتا. جب عدل کا راستہ بند ہو جائے, جب آپ کے سامنے جسٹس قائم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو, تب جنگ بھی جائز ہے. لیکن ترجیح ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فساد کم سے کم ہو. ہم جنگ بھی کریں تو اس طرح سے کریں کہ کم سے کم نقصان ہو. ہم کوشش یہ کریں کہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں امن کے حالات زیادہ بہتر ہوں, انصاف کے حالات زیادہ بہتر ہوں, اور لوگوں میں امن و امان کے معاملات زیادہ بہتر رہیں, اور اسلام کی تبلیغ اور دعوت کو زیادہ مواقع ملیں. اس میں بڑی بات کی جا سکتی ہے, لیکن اتنے پہ بس کرتے ہیں. اور اس کے بعد آخری ایک لیسن اور بھی ہے کیا, کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر ایک دروازہ بند ہو گیا, اگر ایک مدینہ کا دروازہ بند ہو گیا, تو ابو بصیر ابو جندل کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کا موقع ملا. انہوں نے ایک ایسا راستہ بنایا کہ جس سے وہ کفار خود ہی پریشان ہو گئے, قریش مکہ کے لیے نقصان ہو گیا. تو اللہ کی زمین کی وسعت ہے, تلاش کیجیے. اگر ایک دروازہ بند دکھ رہا ہے تو غور کیجیے, تو اللہ تعالیٰ 50 دروازے کھول سکتے ہیں, کیونکہ بند ہونے والی چیز ایک ہی ہے نا. تو اب کون کیا ان سے کھل سکتے ہیں, اس کا ایک بہت باریک ایگزامپل دوں گا کہ مسلمانوں میں اسکلپچرز اور یہ لائیو پکچرز بنانے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اللہ کے رسول نے منع کیا. آپ جانتے ہیں تاریخ انسانی میں اس سے پہلے تک کہیں بھی آرٹ کا نام آتا تھا تو لوگ مورتیاں بناتے تھے, لوگ صرف مجسمے بناتے تھے. لوگوں میں آرٹ کا مطلب ہی یہی تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب مسلمانوں کو یہ راستہ بند ہوا, آج آپ دیکھیں گے مسلمان تاریخی مساجد میں گھوم کے, یہ بیت الفن ایک چینل ہے, آپ فالو کر سکتے ہیں, اور الگ کہ مسلمانوں کے آرکیٹیکچر دیکھیے میڈیویل میں اور پورے. مسلمانوں کو جب پتہ چلے کہ ہمیں یہ دروازہ بند ہو گیا ہے, اب ہم لائیو اسکلپچرز نہیں بنائیں گے, ہم لوگوں کی مورتیاں نہیں بنائیں گے, تصویریں نہیں بنائیں گے, تو مسلمانوں نے جیومیٹریکل ڈیزائنس انوینٹ کی, جیومیٹریکل پرنٹس انوینٹ کیے.
آپ تاریخ انسانی میں غور کریں گے، فن کے دور میں غور کریں گے، آرٹس کے اس فارم میں غور کریں گے کہ جب سے مسلمانوں نے اس کو چھوڑا، جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جو راستے کھلے ہیں وہ انفینٹ ڈیزائنس کے کھلے ہیں. جیومیٹریکل پیٹرنز میں مسلمانوں کو کوئی ثانی نہیں رہا تاریخ انسانی میں، کہ جیومیٹریز کے ذریعے مسلمانوں نے ایسے ایسے پیٹرنز بنائے، ایسی ایسی مساجد میں آپ کو ڈیزائنز ملیں گی، ایسے ایسے ان کے محلات میں ڈیزائنز ملیں گے، گھروں میں ڈیزائنز ملیں گی. اور تصاویر کے فن میں مسلمان آگے بڑھے تو رنگوں سے مسلمانوں نے کھیلنا شروع کیا. رنگوں کا بھی بہت پہلے رنگوں کی طرف اتنا دھیان لوگوں کا نہیں ہے. آپ آرٹس ہسٹری میں غور کریں گے، اگر آرٹس کے جو فائن آرٹس کے جو اسٹوڈنٹس رہے ہوں، جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہو اس کی، کہ اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے بہت میجر میڈیول ایج میں ہی ہوا ہے، اور وہ مسلم گولڈن ایج میں ہوا ہے. مسلمانوں نے سائنس اور فن کی ترقیوں میں کیونکہ ان کے کچھ راستے بند ہوئے. میں نے بس اشارہ کیا ہے کہ اگر ایک راستہ بند ہو تو 50 راستے کھلنے کی گنجائش ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان غور کرے. اللہ کی زمین میں بڑی وسعت ہے. اگر آپ کو کبھی اپنا ایک راستہ بند دیکھے تو تلاش کیجیے کہ وہ بند ہوا ہے تو کھلا کیا کیا ہے. یقیناً کھلے راستے ہمیشہ زیادہ ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے زمین کی وسعت ہے. اور آخری لیسن یہ بھی ہے کہ ہر شر میں کچھ نہ کچھ خیر چھپی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز آئے تو اس کو خیر سے لینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہر مومن بننے کے لیے کچھ نہ کچھ خیر کا سامان رکھیں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہانی سے بہت زیادہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اس کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو لیسنز ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت سے ہمیں اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے لیسنس لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بار بار پڑھنے والا بنایا، قرآن کے قصوں کو، کہانیوں کو، کمنٹریز کو بار بار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوپر اپنے عمل کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پزمردہ ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں اور مظلوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خلاصی عطا فرمائے، اور رمضان کے بابرکت مہینے کے بعد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویح، قیام، سیام، ہر چیز کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے آخری برکت والی راتوں میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی قبول عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی سچی خوشی نصیب فرمائے، اور عید کے ساتھ صحیح اور سلامت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاملات میں برکت و خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آپ سب کے لیے یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ stay tuned. Tomorrow we will meet again with another very interesting story. And do share, like اور comment, questions، سب کچھ جیسا کہ روز میں بولتا ہوں وہ آج بھی ہے کہ آپ اس کے لیے ویلکم ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.